جو بات ہم کر رہے تھے صلہ رحمی کے حوالے سے کہ دوسرا تمہارے ساتھ برا لیکن تم اس کے ساتھ اچھے رہو، جو کہ بہت ہارڈ ہے لیکن ہمیں حکم اسی کا دیا گیا ہے. اچھا، تو یہ جو ہم نے بات کی تھی کہ 3 طرح کے سینیریوز ہوتے ہیں جن کے نتیجے میں انسان یہ سوچتا ہے کہ آئی ایم گڈ ٹو دیم وائل دے آر بیڈ ٹو می. ایک ہم نے ابھی یہ والا کر لیا. دوسرا ہے دیٹس واٹ یو تھنک، آپ ایسا سوچ رہے ہیں کہ آئی ایم گڈ ٹو دیم، فیکٹ اس کے برعکس ہے، حقیقت کچھ اور ہے. آپ اپنے آپ کو باور کروا رہے ہیں کہ میں تو ان کے ساتھ اچھا ہوں، لیکن ایسا ہے نہیں. ایسا کیوں نہیں ہے؟ ہم قرآن ہی کی رہنمائی میں جانچنے کی کوشش کریں گے. ہوتا یہ ہے کہ سم ٹائمز یو ڈو گڈ ٹو ادرس بٹ کمبائن اٹ وتھ سم مسٹیکس دیٹ نلیفائی دی افیکٹ آف یور گڈ ایکٹ. کچھ ایسی چیز بھی آپ اپنی اس نیکی تو آپ نے کی، اچھا کام تو کیا، لیکن کچھ ایسی چیز بھی اس کے ساتھ کر بیٹھے جس کی وجہ سے اس کا جو اچھا ایفیکٹ دوسرے کے دل پر ہونا تھا وہ زائل ہو گیا. نہ صرف وہ زائل ہو گیا، اپنی نیکی بھی ضائع ہو گئی. جیسے کہ یہ بات ہے، کیا نہیں کرنا چاہیے ہمیں؟ ڈو ناٹ ریمائنڈ پیپل آف یور جینروسٹی اور ہرٹ دیئر فیلنگس. نیکی تو کرتے ہیں، کسی کی ضرورت کا وقت تھا، آپ نے مالی امداد کر دی، لیٹر آن باتوں میں ایک جملہ ٹکا گئے جس سے دوسرے کو سمجھا دیا، آپ نے بتا دیا، ریمائنڈ کروا دیا کہ آپ نے اس کی مدد کی تھی فلاں وقت جب وہ ضرورت میں تھا. یا پھر کوئی رنجش پیدا ہو گئی کسی شخص سے جس کی آپ نے مدد کی تھی، کچھ کبھی تلخ کلامی ہو گئی، کچھ ناراضگی ہو گئی. تو کیا ہوتا ہے کہ اچھا فلاں وقت تمہیں ضرورت پڑی تھی تو کون آیا تھا ہیلپ کرنے؟ یہ میں ہی تھی جس نے تمہاری ہیلپ کی تھی، کوئی آگے نہیں بڑھا تھا. اور اگر میں اس وقت تمہاری ہیلپ نہیں کرتی تو تم تو خود در بدر کی ٹھوکے کھاتے پھرتے. اس طرح کی سی جو باتیں ہوتی ہیں، کبھی کم گرم کبھی زیادہ گرم، لیکن جس میں آپ جتا جاتے ہیں دوسرے کو کہ آپ نے اس کے ساتھ احسان کیا تھا، یہ اس کے دل میں جو آپ کی اس نیکی سے پیدا ہونے والے اچھے اثرات تھے ان کو بھی ضائع کرتا ہے اور آپ کی اس نیکی کو بھی ضائع کر دیتا ہے. ختم، زیرو. یہ بات ہمیں کیسے پتہ چلتی ہے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 264 میں اللہ بیان کرتا ہے، اے ایمان والوں، اپنے صدقات احسان جتا کر اور دکھ دے کر ضائع نہ کرو. یہ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 262 سے 263 میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں پھر جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں اس کے پیچھے نہ احسان جتاتے ہیں نہ دکھ پہنچاتے ہیں، وہ اپنا اجر اپنے رب کے پاس پائیں گے اور انہیں نہ خوف ہوگا نہ وہ غم کھائیں گے. معقول بات کہنا اور بخش دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد دکھ دیا جائے، اور اللہ بے نیاز اور بردبار ہے. یعنی آپ ایسا نہ کریں گے جس کے بعد آپ اس کو جتائیں اور اس کو تکلیف دیں. اس سے بہت بہتر ہے کہ آپ نہ احسان کریں، اس پہ نہ کریں آپ اس کی مدد. اس کو پیسوں کی ضرورت تھی، آپ کے پاس ہیں، آپ نہ دیں بھلے سے، آپ نائس بات کر لیں اس سے. یہ اس سے بہتر ہے کہ آپ صدقہ دیں اور صدقہ دینے کے بعد اس کو جس کو دیا اس کو تکلیف پہنچائیں اپنی کسی بات سے. حدیث میں ہے، ابو ذر said that the messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam said, 3 persons whom Allah shall neither speak to on the day of resurrection nor look at nor purify, and they shall receive a painful torment. He who reminds the people, he who reminds of what he gives away, he who lengthens his clothes below the ankle, and he who swears an oath while lying to sell his merchandise. تو حدیث میں بھی یہ بات آ گئی کہ اگر آپ جتائیں گے تو اس کا بہت برا نتیجہ ہے. پھر ایک مسٹیک جو عام طور پہ ہوتی ہے وہ یہ
کہ آپ نے نیکی تو کی تھی، ہاں فلاں وقت اس کو ضرورت تھی، آپ نے مدد کر دی تھی، لیکن اب آپ دنیا جہان کو اپنی اس جنراسٹی کے قصے سنا رہے ہیں، سب کو آپ بتا رہے ہیں، یا جو آپ کے کلوز ہیں ان کو اپنی ثقافت کی سٹوری بیان کر رہے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ جس کے حوالے سے یہ بات ہے، جس کی آپ نے مدد کی تھی، اس کو کتنی اسمال فیلنگ ہوگی۔ تو انسان کوئی اچھا کام کرتا ہے، اس کو اچھا لگتا ہے، دوسرے کو بتانا، اس کی تعریف ہوتی ہے، منہ پر تعریف نہیں ہو تو پیچھے ہوتی ہے، پیچھے نہیں ہو تو کم از کم اگلا دل میں ضرور سوچتا ہے کہ واہ یہ تو بڑے نیک انسان ہیں۔ تو انسان بتانا چاہ رہا ہوتا ہے اپنی نیکیاں دوسروں کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے منع فرمایا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 264 میں اللہ بیان کرتا ہے، اے ایمان والوں، اپنے صدقات احسان جتا کر اور دکھ دے کر ضائع نہ کرو، یعنی جو بات ہم ابھی کر رہے تھے کہ احسان تو کیا اور پھر جتا بھی دیا اور دوسرے کو تکلیف بھی پہنچائی، اس کی دل آزاری بھی کی، دل بھی دکھایا۔ تو اے ایمان والوں، اپنے صدقات احسان جتا کر اور دکھ دے کر ضائع نہ کرو اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے مگر اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ سو اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک پتھر جس پر مٹی پڑی ہو، پھر اس پر زور کا مے برسے اور اسے صاف کر جائے۔ وہ اپنی کمائی پر کچھ قدرت نہیں رکھتے مگر اللہ کافروں کو راہ نہیں دکھاتا۔ اچھا آپ دیکھیے یہاں پر ابھی یہ بات ہے کہ جو احسان جتاتے ہیں، دکھ دیتے ہیں، وہ اپنا وہ نیک عمل، اپنا جو بھی چیریٹی تھی وہ ضائع کر دیتے ہیں اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ یعنی جو سنسیئرلی اللہ کے لیے کر رہا ہے پوری سنسیئرٹی کے ساتھ، تو وہ تو ایسا کبھی نہیں کرے گا کہ شو آف کرے یا تعریف و ستائش حاصل کرنے کی غرض سے دوسروں کو کہ علم میں لائے وہ، لیکن اگر وہ دکھاوے کے لیے کر رہا ہے تو پھر ضرور بتائے گا لوگوں کو۔ تو ان لوگوں کے بارے میں کہا اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے مگر اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ تو آپ کہیں گے کہ اچھا یہ تو ان لوگ ہم تو مسلمان ہیں، یہاں مسلمانوں کی بات نہیں ہو رہی، ان کی بات ہو رہی ہے جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ مگر آپ دیکھیے یہاں مخاطب ہی ایمان والوں کو کیا گیا۔ یہ آیت شروع ہی اس طرح ہو رہی ہے کہ اے ایمان والوں، اپنے صدقات احسان جتا کر اور دکھ دے کر ضائع نہ کرو اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے مگر اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ تو تنبیہ ایمان والوں کو کی جا رہی ہے یہاں پر۔ پھر آپ دیکھیے اللہ کے لیے اپنی نیت کو خالص رکھنا بہت 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 اہم ہے اور مشکل بھی، انسان خود نہیں جان پاتا کہ کب اس کی نیت میں کھوٹ آ جاتا ہے۔ تو کیپ یور انٹینشنز پیور فار اللہ سبحانہ و تعالیٰ ود نو ایکسپیکٹیشنز فار فیورز فرام ادرس۔ اللہ کے لیے کیا ہے تو پھر دوسروں پہ احسان کیسا؟ یہ تو آپ کا اپنی ذات کے لیے کرنا ہوا نا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 272 میں، اور تم خرچ کرتے ہو تو صرف اللہ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے، اور تم جو مال بھی خرچ کرتے ہو وہ تمہیں پورا کر دیا جائے گا اور تمہاری حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ یعنی جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اپنی ذات کے لیے کر رہے ہو کہ اللہ کی توجہ حاصل کرو، دوسرے اللہ سے ریوارڈ کی ایکسپیکٹیشن رکھو، دوسروں سے مت ایکسپیکٹ کرو کہ اب تو تم نے چونکہ ان پر احسان کر دیا ہے لہٰذا انہیں تو obliged ہو کے رہنا چاہیے، ہر بات میں تم ہماری سائڈ لینی چاہیے، کہیں کوئی ہمارے خلاف بات ان کے منہ سے نہ نکل پائے۔ بہرحال میں نے احسان کیا ہے ان پہ، تو ایک ایکسپیکٹیشن ہو جاتی ہے انسان کے ذہن میں کہ اب انہیں تو بس کندھے جھکا کر ہی ہمارے سامنے ہمیشہ رہنا چاہیے۔ ایکسپیکٹیشن آپ کی اللہ سے ہونی چاہیے، بندوں کے ساتھ نیکی کی پھر بھول جائیے اس کو۔ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 265 میں اللہ بیان کرتا ہے، اور ان کی مثال جو اپنے مال اللہ کی رضا کی تلاش میں اور اپنے دلوں کی مضبوطی کے لیے خرچ کرتے ہیں، اونچی جگہ پر واقع باغ کی سی ہے جس پر زور کا مے برسے تو وہ دگنا پھل لائے، لیکن اگر زور کا مے نہ برسے تو اوس ہی کافی ہو، اور اللہ دیکھتا ہے جو تم کرتے ہو۔
یعنی آپ دیکھیں یہاں پر موازنہ کریں، کمپیئر کریں دونوں مثالوں کو، کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے احسان جتانے دکھ دینے کے حوالے سے بات کی تھی، دکھاوے کے حوالے سے بات کی تھی، وہاں فرمایا تھا کہ اس کی مثال ایسی ہے، یعنی وہ جو نیکی، وہ جو سمجھ رہا ہے کہ وہ نیکی ہے، وہ تو ایسے اس نے ضائع کر دی. اس کی مثال یہ ہوتی کہ پتھر پر جیسے مٹی پڑی ہو، بارش ہوگی تو مٹی بہہ جائے گی، صاف چکنا پتھر رہ جائے گا، کوئی مٹی اس پر باقی نہیں رہے گی. بالکل اسی طرح تمہاری نیکی کا بھی کوئی ایلیمنٹ باقی نہیں رہے گا تم اگر یہ کام کرو گے کہ احسان کیا پھر جتایا بھی، دکھ بھی دیا، دکھاوا بھی کیا، لوگوں کو بھی بتایا. تو اور یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے تم مال خرچ کرو گے تو اس کی مثال کیسی ہے. جو تم اللہ کی رضا کے لیے کرو گے اور اپنے دلوں کی مضبوطی کے لیے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک کوئی باغ ہو اونچی جگہ پہ کہ جہاں جس میں بارش ہو تو دگنا پھلا ہے، بہت ہی فرٹائل جگہ، اور اگر ایون بارش نہ بھی ہو تو تھوڑی سی اوس ہی پڑ جائے تو بھی بہت کافی ہے اس کے لیے. پھر دیکھیے آپ سورہ بقرہ آیت نمبر 272 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم جو مال بھی خرچ کرتے ہو وہ تمہارے اپنے لیے ہی ہوتا ہے، اور تم خرچ کرتے ہو تو صرف اللہ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے. تو وٹ ایور یو آر ڈوئنگ اٹس فار یور اون سیلف. آپ دوسرے پہ احسان کیسا. سورہ زمر میں آیت نمبر 2 میں اللہ فرماتا ہے ہم نے تیری طرف یہ کتاب حق کے ساتھ اتاری ہے، بس تو اللہ کی عبادت اطاعت کو اس کے لیے خالص کر کے کر. سورہ لیل میں آیت نمبر 17 سے 21 میں اللہ فرماتا ہے اور اس بڑے پرہیزگار شخص کو بچا لیا جائے گا جو اپنا مال دیتا ہے کہ پاکیزگی حاصل کرے، اور کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں کہ جس کا بدلہ دیا جا رہا ہو، مگر صرف اپنے رب عظیم کی رضا جوئی کے لیے، اور عنقریب وہ راضی ہو جائے گا. یعنی جو واقعی پورے خلوص کے ساتھ اپنی نیت کو خالص اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے رکھ کر نیکی کرے گا، اپنا مال خرچ کرے گا اللہ کی راہ میں کسی کی مدد میں، وہ ہوگا جس سے اللہ راضی ہو جائے گا. اور یہ وہ صرف اس وجہ سے کرے گا کہ اللہ کی خوشنودی اسے حاصل ہو، اس وجہ سے نہیں کہ فلانے کا کوئی آلریڈی احسان تھا تو اس وجہ سے اس نے وہ چکا دیا. ایسی بھی کوئی بات نہیں تھی، خالصتاً وہ صرف اس وجہ سے کر رہا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. پھر حدیث ہے جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی وہ شرک کر چکا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا وہ شرک کر چکا، اور جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا وہ شرک کر چکا. اچھا یہاں پر یہ بات بھی بہت اہم ہے مینشن کرنا کہ اٹس اوکے ٹو لیٹ ادرز نو آف یور چیریٹی اف دی انٹینشن از ناٹ ٹو شو آف but there is an apparent wisdom behind disclosing the charity. For example, people might imitate this righteous act. سورہ بقرہ میں آیت نمبر 271 میں اللہ فرماتا ہے اگر تم صدقات کو ظاہر کرو تو یہ خوب ہے، لیکن اگر انہیں چھپاؤ اور مفلسوں کو دو تو وہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے، اور وہ تم سے تمہارے کچھ گناہوں کو دور کر دے گا، اور اللہ تمہارے عملوں سے باخبر ہے. یعنی اگر تم اس نیت سے کہ ہاں دوسرے کو بھی ترغیب ہوگی، دکھا کر دوسروں کی نالج میں لا کر کوئی چیریٹی کرتے ہو تو وہ بھی اچھا ہے. یعنی اس نیت چونکہ آپ کی اچھی ہے تو اس لیے اس میں بھی آپ کو اجر ملے گا. اس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے اس آیت میں. اور اگر چھپا کر دو گے مفلسوں کو تو وہ اور بیٹر ہے. پھر آپ دیکھیے ایک مسٹیک یہ ہوتی ہے کہ آپ لیٹ سے کوئی غریب رشتہ دار ہے، اس کو کپڑے دے دیے، چیزیں دے دیں، کچھ برتن دے دیے، اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے تو بڑا نیک کام کیا اس لیے اب اس کو تو obliged ہونا چاہیے. لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ آپ نے وہ مال دیا ہوتا ہے جو آپ کی نظروں سے اتر چکا ہوتا ہے، جو آپ کی بہترین چیزیں ہیں ان میں سے آپ نے نہیں دیا ہوتا. تو اسپینڈ آف دی گڈ تھنگس وچ یو ہیو. سم ٹائمز دوسرا مجبور ہے لہٰذا لے لیتا ہے، لیکن اس کو بھی سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ یہ اپنی اترندی ہے، یا جو چیزیں اب خود یوز نہیں کر رہے ہیں کسی وجہ سے نظر سے اتر چکی ہے وہ دے دی ہے. آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 267 میں بیان کرتا ہے اے ایمان والوں
عمدہ پاکیزہ چیزوں میں سے جو تم کماتے ہو اور ان میں سے جو ہم تمہارے لیے زمین سے نکالتے ہیں خرچ کرو، مگر اس میں سے گندی چیز دینے کا ارادہ نہ کرو، کیونکہ تم اسے کبھی لینے والے نہ بنو گے سوائے اس کے کہ اس پر آنکھ بند کر لو، اور جان لو کہ اللہ بے نیاز اور لائق حمد ہے۔ یعنی آپ چیریٹی کے لیے ثواب کمانے کی نیت سے اگر کچھ مال کوئی چیز دے رہے ہیں تو وہ اچھی چیز ہو، اس طرح کی ہو جو آپ کو اگر دی جائے تو آپ اس کو لینا پسند کریں، نہ کہ ایسی چیز ہو جو آپ خود اپنے لیے تو پسند نہیں کرتے، کوئی آپ کو دے تو آپ کو بہت ناگوار گزرے۔ اچھا، تو ہم نے اس میں یہ کر لیا کہ اٹس آل ہز فالٹ، آئی ہیو بین گڈ، پھر یہ بھی ہم نے کر لیا دیٹس واٹ یو تھنک۔ یہ چیز رہ گئی ابھی کہ سنسیئر ایفرٹس ٹو ریکنسائل ڈسپائٹ آف ادرس بیڈ ایٹیٹیوڈ وچ از ویری ریئر۔ لیکن اگر کوئی واقعتاً یہ کام کر رہا ہے کہ دوسرے کے برے سلوک کے باوجود اس کے ساتھ اچھائی کیے جا رہا ہے صرف اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے کہ خطۂ رحمی نہیں ہونی چاہیے، تعلق نہیں ٹوٹنا چاہیے، تم صلہ رحمی کرو، اور یقیناً ایسا کرنے میں انسان کا اپنا ہی فائدہ ہے۔ تو لیکن اگر واقعتاً یہی کیس ہے کہ آپ اچھے ہیں اور اچھائی کر رہے ہیں پوری سنسیئرٹی کے ساتھ اور رک بھی نہیں رہے، کیے چلے جا رہے ہیں، اور دوسرا ہی برا ہے، تو پھر خوش ہو جائیے، کیونکہ آپ ان خوش نصیبوں میں سے ہیں جن کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ reported that a person said, Allah's messenger, I have relatives with whom I try to have close relationship, but they sever. I treat them well, but they treat me ill. I am sweet to them, but they are harsh towards me. Upon this, he, the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said, if it is so, as you say, then you in fact throw hot ashes, meaning upon their faces, and there would always remain with you on behalf of Allah, meaning an angel to support you, who would keep you dominant over them so long as you adhere to this, meaning path of righteousness. یعنی جب تک تم ان کے ساتھ اچھے رہو گے اللہ تعالیٰ تمہیں ان پر ڈومیننٹ رکھے گا۔ سملر ہی حدیث ہے، یہ وہ حدیث ہے جس سے میں نے آج کا ٹائٹل لیا، آئی ایم گڈ ٹو دیم وائل دے آر بیڈ ٹو می۔ ابو ہریرہ said, a man came to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, may Allah bless him and grant him peace, and said, Messenger of Allah, I have relatives with whom I maintain ties while they cut me off. I am good to them while they are bad to me. They behave foolishly towards me while I am forbearing towards them. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, if things are as you said, it is as if you were putting hot ashes on them, and you will not lack a supporter against them from Allah as long as you continue to do that. اب ہم بات کرتے ہیں کچھ منی میٹرز کی، جو کہ ایک بہت بڑا ریزن بنتا ہے تعلقات کے خراب ہونے میں۔ یہ دیکھیے، رشتہ داروں پر مال خرچ کرنے کے حوالے سے بارہا آیا ہے قرآن شریف میں، اتنی آیتیں آپ کو ملیں گی جس سے آپ کو اس حوالے سے رہنمائی حاصل ہوگی کہ سفیشینٹ ہونی چاہیے اس معاملے کی ڈیپتھ تک پہنچنے کے لیے کہ اس میں کس قدر انسان کا فائدہ ہے اور کتنا اس حوالے سے اللہ کا حکم ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 177 میں اللہ نے کہا کہ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکی اس کی ہے جو اللہ روز آخرت، فرشتوں، کتاب خدا اور نبیوں پر ایمان لایا، اور جس نے اس کی محبت میں رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سواریوں کو گردن بندوں کی خاطر مال دیا۔ اور پھر اس کے آگے اور بھی چیزیں ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ عطا کرنا اور بھی کچھ۔ تو آپ دیکھیے رشتہ داروں کے اوپر مال خرچ کرنے کے لیے کہا ہے کہ اصل نیکیاں تو یہ ہیں
اوروں پہ بھی کریں، لیکن رشتہ داروں کا لفظ یہاں ہے، غریب رشتہ داروں کا صرف نہیں ہے، یقیناً ان کا وہ اور زیادہ مستحق ہیں، لیکن اگر غریب نہیں بھی ہیں تب بھی ان کے ساتھ ان کے اوپر مال خرچ کریں، کبھی گفٹس دیں، کبھی اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں کوئی چیز ان کے لیے لے آئے، انہیں کے منگانے پر لے آئے، چھوڑ دیں، پیسے نہ مانگیں، ان چیزوں سے محبت بڑھتی ہے۔ آپ دیکھیں سورہ روم میں آیت نمبر 38 میں اللہ بیان کرتا ہے، پس تو رشتہ دار، مسکین اور مسافر کو اس کا حق دے، یہ ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی توجہ چاہتے ہیں بہتر ہے، اور وہی پھلے پھولیں گے۔ پھر اسی طرح سورہ بقرہ آیت نمبر 215 میں بھی بیان کیا گیا ہے، جس میں بیان ماں باپ اور قریبی رشتہ دار ان کے حوالے سے بات کی کہ یہ حقدار ہیں کہ ان کی ہیلپ کرو، اور یتیم اور محتاج اور مسافر بھی۔ پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں پر خرچ کرو، لیکن کیا چیز ہے جو ہمیں روکتی ہے؟ واٹ اسٹاپس یو فرام اسپینڈنگ ویئر اللہ آسک یو ٹو اسپینڈ؟ کیا چیز ہمیں روک دیتی ہے ایسا کرنے پر؟ یہ اللہ کا حکم ہے نا، تو اللہ کا حکم ماننے سے کون روکے گا؟ کس کا انٹرسٹ ہے اس میں؟ بتائیں۔ ہاں بالکل صحیح، شیطان کا انٹرسٹ ہے اس بات میں کہ وہ ہمیں اللہ کا حکم ماننے سے روکے۔ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 268 میں اللہ بیان کرتا ہے، شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور تمہیں بے حیائی کی تلقین کرتا ہے، مگر اللہ تم سے اپنی بخشش اور مہربانی کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ گنجائش والا، علم والا ہے۔ تو آپ دیکھیں شیطان کیا بہکاتا ہے کہ اگر تم مدد کر دو گے تو تمہارے پاس کیا رہ جائے گا؟ تمہارے مال میں کمی ہو جائے گی، کل ضرورت پڑی تمہیں خود تو پھر کہاں سے آئے گا؟ کوئی دوسرا تھوڑی آئے گا ہیلپ کرنے۔ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے، تمہیں مال میں کمی ہو جانے کا ڈر سکھاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 272 میں اللہ فرماتا ہے، تم جو مال بھی خرچ کرتے ہو وہ تمہارے اپنے لیے ہی ہوتا ہے، اور تم خرچ کرتے ہو تو صرف اللہ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے، اور تم جو مال بھی خرچ کرتے ہو وہ تمہیں پورا کر دیا جائے گا، اور تمہاری حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ یعنی شیطان اس کے برعکس سکھا رہا ہے کہ اگر تم دو گے تو تمہارے مال میں کمی ہو جائے گی، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم دو گے تو تمہارا مال تمہیں پورا کر دیا جائے گا۔ تو آپ کنٹراسٹ دیکھیں، شیطان بالکل اس کے برعکس سکھا رہا ہے جو اللہ فرماتا ہے۔ اچھا پھر آپ یہاں دیکھیں، شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے، یہاں یہ اوپر والی بیچ والی یہ جو آیت ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 268 میں، کہ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور تمہیں بے حیائی کی تلقین کرتا ہے، مگر اللہ تم سے اپنی بخشش اور مہربانی کا وعدہ کرتا ہے۔ تو اب ان دونوں میں سے کون بہتر ہے؟ کون سی چیز بہتر ہے؟ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے اللہ کی بخشش اور رحمت ان چیزوں سے بہتر ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں۔ یعنی شیطان کیا سکھا رہا ہے کہ مال جمع کرو، دو نہیں کسی کو، تمہارے مال میں کمی ہو جائے گی، جمع کرتے رہو، پائل اپ کرتے رہو۔ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تم سے بخشش اور مہربانی کا وعدہ کرتا ہوں۔ تو اللہ فرماتا ہے، تو اللہ کی بخشش اور رحمت ان چیزوں سے بہتر ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں۔ حدیث میں ہے، ابو ہریرہ said that the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said wealth never decreases because of صدقہ۔ بہت اہم بات ہے یہ، بہت اچھے سے سمجھ لیجئے، wealth never decreases because of صدقہ۔ Allah never increases a servant who gives in charity except in honor, and whoever is humble for the sake of Allah, Allah will raise him in status۔ پھر حدیث ہے کہ it was narrated from Salman bin Amir that the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said giving charity to a poor person is charity, and to a relative is two things, charity and upholding the ties of kinship۔ یعنی صدقہ کرنا تو صدقہ کرنا ہے، اور اگر وہ کسی رشتہ دار کی مدد کے حوالے سے کیا جائے تو پھر اس میں آپ کو دو چیزوں کا ثواب ملے گا، چیریٹی کا بھی اور فار اپ ہولڈنگ دی ٹائز آف کنشپ۔
حدیث میں ہے, ابن مسعود narrated when the Prophet sallallahu alayhi wa sallam asked which one of you loves the property of his heirs more than his own property. He was told, O Messenger of Allah, no one. So he said, your property is that which you send forward, that is in charity, but that which you hold back belongs to your heirs. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم لوگوں میں سے کون ہے جو اپنے ورثہ کی پراپرٹیز کو زیادہ پیار کرتا ہے بنسبت اپنی؟ صحابہ نے فرمایا کوئی بھی نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری پراپرٹی تو وہ ہے جو تم نے صدقہ کر دی, وہ تمہارے ساتھ جائے گی آگے تک, وہ تمہارے پاس رہے گی, تمہارے کام آئے گی, اور جو تم جمع کر رہے ہو, جو صدقہ نہیں کر رہے, وہ تو تمہارے ورثہ کو ملے گی, ان کی پراپرٹی ہے وہ. پھر آپ دیکھیے بنی اسرائیل, سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 26 سے 27 میں اللہ بیان کرتا ہے, اور رشتہ دار, محتاج اور مسافر کو اس کا حق دے, اور فضول مت اڑا, بے شک فضول اڑانے والے شیطانوں کے بھائی ہوتے ہیں, اور شیطان اپنے رب کا ناشکر گزار ہے. آپ دیکھیے اللہ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کی مدد کرو, ان کے اوپر خرچ کرو, رشتہ دار کو اس کا حق دو, محتاج کو, مسافر کو, اور فضول مت اڑاؤ. یعنی اگر آپ فضول خرچی سے باز نہیں آئیں گے تو پیسہ پھر چیریٹی میں دینے کے لیے آئے گا کہاں سے؟ اس پیسے کو تو بچانا ہے تاکہ آپ اس کو اپنی پراپرٹی بنائیں, جو کہ ہم نے پچھلی حدیث میں پڑھا کہ اصل پراپرٹی تو آپ کی وہ ہوگی جو آپ چیریٹی میں دیں, باقی چیزیں تو یہی رہ جانی ہیں. تو وہ انویسٹمنٹ آپ کریں, آپ فضول خرچی نہ کریں, اس پیسے کو بچائیں اور مستحقین کو دیں. یہاں پر ورڈ تبذیر آیا ہے اس آیت میں. علماء نے, کچھ اسکالرز نے تبذیر کے معنی فرق بتائے ہیں اسراف سے. یہاں اسراف کے حوالے سے بات نہیں ہو رہی ہے, یہاں تبذیر کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. تو کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ اس کے معنی ہیں. دیکھیے اسراف وہ چیز ہوتی ہے کہ آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے, آپ کو کھانا آپ کی ضرورت ہے, پینا ضرورت ہے, پہننا کپڑے ضرورت ہے, آپ کو جتنی ضرورت تھی آپ نے اس سے زیادہ کر لیا, جتنا کھانا تھا اس سے زیادہ آپ نے کھایا. جو کپڑوں کی ضرورت تھی 4 لے آئے, 1 جوتا چاہیے تھا, 6 جوتوں کی جوڑیاں آلریڈی پڑی تھیں مگر لانے 1 گئے تھے, 3 لے کر آ گئے. جس چیز کی ضرورت ہے وہ چیز میں زیادتی کر جانا, اس کو اسراف کہتے ہیں. تبذیر اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو آپ کی ضرورت بھی نہیں تھی ایٹ فرسٹ پلیس. آپ دیکھیے شادی بیاہ کا موقع ہوتا ہے, مہندی کے فنکشن میں, اٹسلف مہندی کا فنکشن ہی ویسے تو اگر آپ دیکھیں تو وہ چیز ہے کہ جس کی ضرورت نہیں ہے, اور پھر اس فنکشن میں آپ جو ہے وہ غزل کی محفل رکھ رہے ہیں, کسی سنگر کو, گانے والے کو بلایا ہوا ہے, اس کا اہتمام کیا ہوا. یہ وہ چیزیں جو شرعاً آپ کو جن کی اجازت بھی نہیں تھی, کیونکہ وہ آپ کی ضرورت بھی نہیں تھی, اور بعض چیزیں جس میں گناہ کا ایلیمنٹ ہے وہ بھی شامل تھا, اور ایٹ فرسٹ پلیس اس کی آپ کو ضرورت ہی نہیں تھی, وہ آپ کی نیڈز میں آل ٹوگیدر تھا ہی نہیں. تو اس چیز پر خرچ کرنا تبذیر ہوتا ہے جو کہ اور بہت زیادہ برا ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک فضول اڑانے والے شیطانوں کے بھائی ہوتے ہیں, یعنی تبذیر کرنے والے, اور شیطان اپنے رب کا ناشکر گزار ہے. آپ دیکھیے سورہ اعراف میں آیت نمبر 31 میں اللہ فرماتا ہے, اور کھاؤ اور پیو اور حد سے زیادہ خرچ نہ کرو کہ بے شک وہ بیجا خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. ہاں یہاں اسراف کا ذکر ہے کیونکہ کھانا پینا یہ ضروریات ہیں, آپ کی جو زندگی کی ضروریات ہیں ان پہ آپ کو خرچ کرنے کی اجازت ہے, لیکن اس میں حد سے تجاوز کر جانا اسراف کہلاتا ہے. آپ لوگوں کو فرق سمجھ آیا ان دو چیزوں کا؟ اچھا آپ دیکھیے پھر حدیث ہمیں ملتی ہے, ایٹ ڈرنک اینڈ کلوتھ یور سیلفس وداؤٹ ایکسٹراویگنس اور ایروگنس. تو آپ یہ بات یقیناً سمجھ پا رہے ہوں گے ان آیات اور حدیث کی روشنی میں کہ ہر چیز میں اس لمٹ تک جانا درست ہے جو آپ کی نیڈز ہیں, لیکن اس میں زیادتی کر جانا, حد سے تجاوز کر جانا,
وہ برا ہے. آپ یہ بھی عام مشاہدہ ہے کہ کھانے کے لیے لوگ لیتے ہیں پلیٹ بھر بھر کے اور پھر اس کے بعد جتنا کھایا اور ایک اچھا خاصا اماؤنٹ ویسٹ کر کے وہ ٹریش میں جاتا ہے. تو ایک چھوٹی سی مثال ہے لیکن گاڈ نوز اللہ کے نزدیک یہ بات کتنی بڑی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے روکا ہے اور غلطیاں ہم تمام سے ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری خطاؤں کو معاف کرے اور نیک ہدایت دے. یہ تصویر دیکھیے, یہ تصویر خود آپ کو سمجھا دے گی. ہمارے کلازٹس بھرے ہوئے ہوتے ہیں کپڑوں سے, لیکن اس کے باوجود ہمارا یہی رونا ہوتا ہے, آئی ہیو نتھنگ ٹو ویئر. رکھنے جگہ نہیں ہو رہی ہوتی, ہمیں کلازٹس چھوٹے پڑ رہے ہوتے ہیں, لیکن ہمارے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہوتے. پھر آپ دیکھیے سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے آیت نمبر 141 میں, اور فضول خرچی نہ کیا کرو, بے شک وہ بیجا خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اور حدیث میں وہ چیزیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی جن کو اللہ شدید ناپسند کرتا ہے, ان میں سے ایک ہے ٹو ویسٹ دی ویلتھ, یعنی بائی ایکسٹراویگنس. اچھا, اب اگر معاملہ ایسا ہے کہ آپ کے اپنے حالات ایسے نہیں, کسی نے آپ سے مالی مدد طلب کر لی لیکن آپ سچویشن میں نہیں ہیں کہ آپ اس کی مدد کر سکیں, تو پھر اس حوالے سے بھی ہمیں رہنمائی ملتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل آیت 28 میں, اور اگر تم ان سے گریز کرنا چاہتے ہو اپنے رب کی جانب سے رحمت کے انتظار میں جس کی تم توقع رکھتے ہو, تو ان سے نرمی کی بات کہہ دیا کرو, یعنی پولائٹلی ان کو منع کرو, اس طرح نہیں کہ ان کی دل آزاری ہو. پھر آپ دیکھیے صرف پیسے سے نہیں مدد ہوتی ہے. سم ٹائم اگر کسی کے پاس نہیں ہے پیسہ, وہ پولائٹلی منع کر دے, یہ بات تو ہے ہی اپنی جگہ, اور ساتھ میں یہ بھی کہ صرف پیسہ ہی وہ واحد چیز نہیں ہے جس سے آپ صلہ رحمی کر سکیں, اور بھی طریقے ہیں. مثال کے طور پر آپ ملیں, بڑی گرم جوشی سے ملیں, جب سلام کرتے ہیں بڑی گرم جوشی سے سلام کریں کہ دوسرے کو یہ احساس ہو کہ آپ کو بڑی خوشی ہوئی ہے اس سے مل کر. نائس ورڈز بولیں, اچھی بات کریں. کھانے پر گئے ہیں, کہہ دیں آپ نے کھانا بہت بہترین بنایا, مزہ آ گیا. کیا حرج ہے کہ اگر آپ تعریف کر دیں, کھانا اچھا ہی ہوگا یقیناً. اور پھر دوسری چیزیں بھی, بچے اگر آپ کو ان کے اچھے نظر آ رہے ہیں, آپ کہہ دیں کہ آپ نے تو بڑی اچھی تربیت کی ہے اپنے بچوں کی. اچھی بات کریں کہ دوسرے کا دل آپ کے لیے اچھا ہو, بڑا ہو. ٹاکنگ ود اے اسمائل آن فیس, یہ تو سنت بھی ہے. اور آپ دیکھیے کہ جب آپ کسی سے ملتے ہیں اور دوسرا آپ سے بات کرتا ہے اس طرح سے کہ اس کے چہرے پر اسمائل ہوتی ہے, تو آپ کو اچھی فیلنگ ہوتی ہے. اور اگر بعض دفعہ کسی ایسے سے ملاقات ہو جائے جو کہ ہوتی ہے کہ لگتا ہے کہ وہ تو مسکرانا ہی بھول چکے, تو بڑی ایک آکورڈ سی فیلنگ ہوتی ہے کہ کیا زبردستی ہے ہم سے مل رہے ہیں. پرووائڈنگ مورل سپورٹ, اس میں بھی کوئی پیسہ نہیں خرچ ہوتا. شوئنگ کنسرن, دوسرا کسی مشکل میں ہے, پریشانی میں ہے, دو بول دیا آپ نے تو کیا جائے گا, پوچھ لیا کہ آپ کی پرابلم کیسی ہے, کچھ حل ہوا اس مسئلے کا, نہیں ہوا. پھر بہت لٹل ایفرٹس کے ساتھ کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں. آسکنگ اباؤٹ دی ہیلتھ اف اینی ون از سک, کوئی بیمار ہے, ایک فون کال کر لی یا چلے گئے گھر. یا پھر ایڈوائزنگ دیم سنسیئرلی اسپیشلی ون نیڈز اٹ, یہ تو ویسے بھی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے. اگر کسی کو واقعی کسی معاملے میں مشورہ درکار ہے, تھوڑی سی ایفرٹ کر لیں, اس کے حوالے سے 4 لوگوں سے اور بات کر لیں جو آپ کے جاننے والے ریلیونٹ لوگ ہیں اس کے معاملے کے اعتبار سے, تھوڑی سرچ کر لیں اور اس کو صحیح مشورہ دیں, اس کی ہیلپ کریں اس کی اس پرابلم میں. پھر کچھ چیزیں جن میں تھوڑی سی مزید اور ایفرٹ درکار ہے, وزٹنگ دیم, رشتہ داروں کے گھر جائیں, وزٹ کریں. ہیلپنگ دیم ان میٹرز وچ آر ناٹ فائنینشیل لائک ویڈنگ میٹرز, موونگ, برنگنگ دیم گروسریز. کوئی کسی کی شادی کا گھر ہے, صرف مالی مدد نہیں چاہیے ہوتی, بعض لوگ کو تو چاہیے ہی نہیں ہوتی مالی امداد, لیکن اور طرح کی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے. ہزاروں کام ہوتے ہیں, ان میں ان کی مدد کر دیں. کوئی موو ہو رہا ہے, اس میں اس کی مدد کر دیں.
کھانا بنا دیں، اس کو کھانا بھیج دیں، ممکن ہے موونگ والے دن یا اس سے پہلے والے دنوں میں اس کو اتنی مہلت بھی نہیں مل پا رہی ہوں کہ گھر میں کوکنگ ہو سکے، گروسریز لا دیں. پھر گیونگ گفٹس کے حوالے سے تو حدیث میں ہے کہ گیو گفٹس اینڈ یو ول لو ون اندر. تو گفٹس دینا آپس میں محبت پیدا کرتا ہے. اٹ فلز یور ہارٹس ود لو. اچھا، تو ہم کیسے اس بہت بڑے گناہ سے بچیں، کس طرح اپنے آپ کو بچائیں؟ سب سے پہلے تو یہ کہ قرآن اور سنت سے رہنمائی حاصل کریں، ان کو اسٹڈی کریں، اسٹڈی کرنے کی نیت سے پڑھیں. ان کو صرف ریسیٹیشن کی نیت سے قرآن نہیں پڑھیں، اس کو اسٹڈی کریں، سنت کو اسٹڈی کریں. ریپل ایول ود دیٹ وچ از بیٹر. برائی کو اچھائی سے دور کریں. ریکگنائز دی اینیمی، ان پر ہم بات کرتے ہیں. ٹرائی ٹو فگر آؤٹ دی وسپرنگ آف شیطان اینڈ سیک ریفیوج آف اللہ. قرآن اور سنت کی روشنی میں اگر ہم اپنی زندگیوں کو مولڈ کریں گے تو پرابلمس کم سے کم ہوں گے، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ریوارڈ بھی ہمیں بے حد ملے گا، دنیاوی فائدہ بھی، اخروی فائدہ بھی. ریپل ایول ود دیٹ وچ از بیٹر. برائی کو اچھائی سے دور کریں. تو اب دیکھیں برائی کو اچھائی سے دور کرنے کی تلقین کی گئی ہے. سورہ حامیم سجدہ میں آیت نمبر 34 سے 36 میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، اور اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، اسے اس بات سے دور کر جو بہت عمدہ ہو، تو وہ شخص جس کے اور تیرے درمیان دشمنی ہے ایسا ہو جائے گا جیسے وہ گہرا دوست ہو. مگر یہ توفیق صرف صبر کرنے والوں کو حاصل ہوتی ہے، اور یہ توفیق صرف بڑے نصیب والے کو ملتی ہے. اور اگر شیطان کی وسوسہ اندازی سے تمہیں کوئی وسوسہ آ جائے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کر، بے شک وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. تو آپ دیکھیے شیطان کیوں چاہے گا کہ آپ یہ نیک کام کریں؟ تو شیطان تو آپ کے دل میں وسوسہ ڈالے گا ہی ڈالے گا. آپ دیکھیے سورہ مومنون میں آیت نمبر 96 سے 98 میں بھی اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، برائی کو اس طریقے سے دور کر جو بہت عمدہ ہو، ہم خوب جانتے ہیں جو وہ بیان کرتے ہیں، اور کہہ میرے رب میں شیطانوں کی وسوسوں سے تیری پناہ لیتا ہوں، اور اس بات سے میرے رب میں تیری پناہ لیتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں. تو آپ دیکھیے یہاں پر بھی یہی بات کی گئی، برائی کو اچھائی سے دور کرو، اور پھر فوراً اس کے بعد یہ کہ شیطان کے وسوسوں سے پناہ مانگ لو، کیونکہ شیطان اس معاملے میں وسوسہ ڈالے گا ہی ڈالے گا آپ کے دل میں کہ کیسے تم اس کے سامنے جھک رہے ہو، تم چھوٹے نہیں ہو جاؤ گے، اس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، تم اگر اس کو نظر انداز کر دو گے تو اس کا تو مطلب یہ ہو گیا کہ اس کی جیت ہو گئی، ایسے کیسے تم یہ کر سکتے ہو. ہزار طرح کے وسوسے دل میں ڈالے گا شیطان کہ آپ کو باز رکھ سکے اس نیکی سے کہ آپ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیں. سورہ رعد آیت نمبر 22 میں اللہ بیان کرتا ہے، اور نیکی کے ذریعے برائی کو دور کرتے رہتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کا حسین گھر ہے. یہ وہی جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے کچھ صفات بیان کی تھی، ان میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ اور نیکی کے ذریعے برائی کو دور کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کا حسین گھر ہے. ریکگنائز دی اینیمی، جیسا کہ ہم نے ابھی دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں نیکی کی بات کی سکھائی، وہاں اس کے فوراً بعد الرٹ کر دیا کہ شیطان کی سرگوشیوں سے، اس کی وسپرنگ سے پناہ مانگ لو اللہ کی، وہ پوری کوشش کرے گا تمہیں نیکی کرنے سے روکنے کی. سورہ مجادلہ آیت نمبر 10 میں اللہ فرماتا ہے، سرگوشی کرنا تو شیطان کا کام ہے تاکہ وہ ایمان والوں کو رنجیدہ کرے، اگرچہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر انہیں کچھ نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا. بس مومنوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے. یعنی یہاں پر آپ کو بتا دیا
کہ اس معاملے میں کس سے ہوشیار رہنا ہے. انیمی اپنا پورا کام کرے گا، کوشش اس کی بھرپور ہوگی کہ آپ کو نقصان پہنچائے، لیکن بھروسہ مومن اللہ پر رکھے، اللہ بچانے والا ہے اسے. ٹرائی ٹو فگر آؤٹ دی وسپرنگ آف شیطان اینڈ سیک ریفیوج آف اللہ. اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے اور بھی آیات ہیں جن میں یہ بات مینشن کی کہ آپ کس طرح سے اللہ سے اس کی پناہ مانگیں. سورہ اعراف آیت نمبر 201 میں اللہ بیان کرتا ہے جو لوگ خدا سے ڈرتے ہیں انہیں جب شیطان سے کوئی وسوسہ پہنچتا ہے تو وہ چونک جاتے ہیں اور پھر ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. پھر سورہ اعراف آیت نمبر 200 میں اللہ بیان کرتا ہے اور اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ تجھے ابھارے تو اللہ کی پناہ طلب کیا کر، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے. اور سورہ حمیم سجدہ آیت نمبر 36 میں کہ اور اگر شیطان کی وسوسہ اندازی سے تمہیں کوئی وسوسہ آ جائے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کر، بے شک وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے. اس حوالے سے ہمیں ایک حدیث بھی ملتی ہے کہ سلیمان بن سراد said, two men disputed in the presence of Prophet sallallahu alaihi wasallam while we were sitting with him. One of them was cursing the other fellow and his face turned red due to anger. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, I know of a statement which if he said it will make what he feels disappear. اور وہ کیا ہے؟ I seek refuge with Allah from the cursed shaitan. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے جب انسان کو غصہ آ رہا ہو. They said to the man, do you not hear what the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam is saying? He said, I am not insane. تو ہمیں اس حدیث سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ جب معاملہ ایسا ہو کہ غصہ آپ پر حاوی آ چکا ہو تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے. پھر یہ کہ واٹ اف دی ریلیٹیوز آر ناٹ مسلمس، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا ہے. اس حوالے سے ہمیں حدیث ملتی ہیں جس میں ہمیں جن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کے ریلیٹیوز ایسے بھی ہیں جو مسلمز نہیں ہیں تب بھی بعض کانورٹس ہوتے ہیں ان کے والدین مسلمس نہیں ہوتے، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک روا رکھنا ہے. اور بہن بھائی ہو سکتے ہیں کسی کے، کوئی ریورٹ ہو اس کی کوئی بہن ہو کوئی بھائی ہو جو مسلمان نہیں ہے تو ان کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنی ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آج اس اہم ٹاپک پر بات کرنا ممکن بنایا. یا اللہ اس کوشش کو قبول فرمائیے، اور اگر کچھ غلطی یا کوتاہی ہوئی ہو تو معاف فرما دیجیے. ہم سے جو بھی خطائیں غلطیاں ہوئی، جو کچھ بھی آج ہم نے ڈسکس کیا، ان میں کئی امور ایسے ہوں گے جن کا شکار ہم خود بھی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کوتاہیوں اور غلطیوں پر معاف فرمائیے اور آگے ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور اس طریقے سے اپنی زندگیوں کو مولڈ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے جو تجھے پسند ہے یا اللہ. آمین یا رب العالمین.